السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنت محمد ایوب لاہور سے پوچھتی ہیں کہ مفتی صاحب میں نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے، مجھے مکمل تفصیل بتا دیجیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب محترمہ، خواتین کے لیے بھی اعتکاف مسنون ہے۔ فقہائے کرام نے اسے مطلقاً مسنون قرار دیا ہے اور مرد و عورت کا کوئی فرق ذکر نہیں کیا ہے۔ البتہ اعتکاف کے سلسلے میں مسجد کا جو حق ہے وہ خواتین کے اعتکاف سے ادا نہیں ہو سکے گا، کیونکہ وہ گھر میں اعتکاف کریں گی۔ خواتین کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ فضائل رمضان میں ہے کہ عورت کو اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ اگر گھر میں کوئی جگہ مسجد کے نام سے متعین نہ ہو تو کسی کونے کو اس کے لیے مخصوص کر لیں۔ خواتین کے لیے اعتکاف بنسبت مردوں کے زیادہ سہل ہے۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے کاروبار بھی گھر کی لڑکیوں سے لیتی رہیں اور مفت کا ثواب بھی حاصل کرتی رہیں، مگر اس کے باوجود خواتین اس سنت سے گویا بالکل ہی محروم رہتی ہیں۔ جناب محترمہ، عورت کے لیے اعتکاف کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے وہ بھی سن لیں۔ خواتین جب عشرہ اخیرہ رمضان المبارک کا مسنون اعتکاف کرنا چاہیں تو رمضان شریف کی 20ویں تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف کی نیت سے اس جگہ پر آ جائیں جہاں وہ ہمیشہ نماز پڑھا کرتی ہیں، اور جب عید کا چاند نظر آ جائے اس جگہ سے باہر آ جائیں۔ باقی اعتکاف کی حالت میں دن رات اسی اعتکاف کی مقررہ جگہ میں رہیں اور وہیں کھائیں پئیں، وہیں سوئیں۔ صرف وضو کرنے اور پیشاب یا پخانہ کے لیے یا احتلام ہو جائے تو غسل کرنے کے لیے باہر آ سکتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اہتمام سے اعتکاف کرتی رہیں۔ ازواج مطہرات اپنے حجروں میں اعتکاف فرماتی تھیں اور خواتین کے لیے اعتکاف کی جگہ ان کے گھر کی وہی جگہ ہے جو انہوں نے نماز کے لیے مقرر کر رکھی ہو۔ اگر گھر میں کوئی خاص جگہ مقرر نہ ہو تو اعتکاف کرنے والی خواتین کو ایسی جگہ مقرر کر لینی چاہیے۔ عورت کے اعتکاف کی جگہ، یہ مسئلہ بھی سن لیں۔ عورت اگر گھر میں اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسی جگہ اعتکاف کرے جہاں پانچوں نمازیں ادا کرتی ہو۔ بس اگر اس نے نماز کی جگہ چھوڑ کر گھر میں کسی دوسری جگہ اعتکاف کیا تو اعتکاف درست نہ ہوگا۔ گھر میں اگر کوئی جگہ پہلے ہی سے نماز کے لیے مقرر کی ہوئی ہو، مثلاً وہاں نماز کے لیے چوکی، تخت یا چٹائی وغیرہ ڈالی ہوئی ہے، یا یہ چیزیں ہر وقت تو بچھی نہیں رہتی مگر اکثر و بیشتر اسی جگہ مصلی بچھا کر نماز پڑھنے کی عادت ہے، تو یہ نماز پڑھنے کی جگہ عورت کے لیے بحق اعتکاف مسجد کے حکم میں ہے۔ وہاں سے بلا ضرورت نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور مسئلہ بھی سن لیں، اگر گھر میں پہلے سے کوئی جگہ نماز کے لیے مقرر نہ کی ہو بلکہ کبھی کسی جگہ نماز پڑھ لی کبھی کسی جگہ، تو اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے کوئی جگہ آئندہ نماز پڑھنے کے لیے مقرر کر لینا ضروری ہے۔ نماز کے لیے جگہ مقرر کر لینے کے بعد وہاں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں۔ اب یہ جگہ اس کے لیے ایسی ہو گئی جیسے مرد کے لیے مسجد ہوتی ہے۔ مرد کا مسجد سے باہر بلا عذر شرعی و طبی چلے جانے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح عورت کا اس مخصوص اعتکاف والی جگہ سے بلا عذر شرعی و طبی باہر آ جانے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ عورت کے لیے اعتکاف گاہ کی تعیین، اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے کوئی جگہ نماز پڑھنے کے لیے مقرر نہیں ہے اور نہ اعتکاف میں داخل ہونے سے پہلے متعین کی، بلکہ جہاں دل چاہے اعتکاف کے لیے بیٹھ گئی تو یہ اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ عورت کا نماز کی جگہ کو چھوڑ کر اعتکاف کرنا کیسا ہے؟
یہ مسئلہ بھی سن لیں۔ عورت نے نماز پڑھنے کے لیے جگہ تو مخصوص کر رکھی ہے، لیکن اعتکاف اس جگہ نہیں کیا، کسی سہولت وغیرہ کی غرض سے کسی دوسری جگہ بیٹھ گئی تو یہ اعتکاف بھی درست نہ ہوگا۔ یہ ایسا ہی ہوا کہ مرد اپنی سہولت کی خاطر مسجد چھوڑ کر مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ اعتکاف کرے تو جس طرح مرد کا اعتکاف نہ ہوا، اسی طرح عورت کا بھی اعتکاف درست نہ ہوگا۔ عورت کا نماز کی جگہ کو تبدیل کرنا، یہ مسئلہ بھی سن لیں۔ ہاں، عورت کو اپنی نماز کی جگہ تبدیل کر لینے کا اختیار ہے، ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ مقرر کر سکتی ہے، جیسے سردیوں میں ایک جگہ ہوتی ہے، گرمیوں میں دوسری جگہ ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے جہاں اعتکاف کرنا چاہتی ہیں یہ نیت کر لے کہ آئندہ نماز اسی جگہ پڑھا کروں گی، تو اس نیت کر لینے کے بعد وہاں اعتکاف میں بیٹھنا درست ہو جائے گا۔ معتکف کا اعتکاف کی جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو جانا، یہ مسئلہ بھی سن لیں۔ جب عورت اپنی اعتکاف گاہ میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہو جائے تو اب اس جگہ کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ منتقل ہونا جائز نہیں۔ اگر ایسا کیا تو اعتکاف قائم نہ رہے گا، خواہ دوسری جگہ جہاں منتقل ہوئی ہے اسی مکان کے اندر ہو جس میں اعتکاف گاہ ہے، خواہ اس کمرہ کے علاوہ کسی دوسرے کمرے میں ہو۔ باقی ایک اور مسئلہ بھی سنتی چلی جائیں۔ عورت گھر میں اعتکاف کے لیے ایسی جگہ کا تعین کرے جہاں بیٹھنے میں پریشانی نہ ہو۔ اعتکاف کے لیے جگہ متعین کرنے کے بعد تغیر و تبدل جائز نہیں ہے، اندر ہو یا باہر ہو۔ بہتر یہ ہے برآمدہ وغیرہ کا تعین کیا جائے یا پنکھے وغیرہ کا انتظام کر لیا جائے۔ اگر زیادہ تکلیف ہو تو ترک کی بھی گنجائش ہے، سرے سے اعتکاف ہی نہ بیٹھے۔ اعتکاف کے باب میں جس جگہ بھی لفظ بیت آیا ہے، فقہائے شارحین اس کی تشریح مسجد البیت سے کرتے ہیں، یعنی جس کے معنی یہ ہے کہ گھر کی مسجد کے۔ اس لفظ بیت البیت المسجد سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف کے لیے نماز گھر یا بڑا کمرہ پورا مقرر کر لینا درست نہیں، بلکہ گھر میں جہاں عورت نے نماز پڑھنے کے لیے جگہ مقرر کی ہوئی ہے وہیں اعتکاف کی جگہ ہے۔ البتہ کوئی سا کمرہ نماز کے لیے مخصوص کر رکھا ہو وہ اعتکاف گاہ ہو سکتا ہے۔ جب نماز پڑھنے کی جگہ میں عورت اعتکاف کے لیے بیٹھنے لگے تو مصلی کی جگہ کے برابر میں اتنی جگہ اور گھیر لے کہ آرام کے ساتھ اٹھے بیٹھے اور لیٹ سکے، خواہ چٹائی یا کوئی فرش دری بچھا لے یا نشانی مقرر کر لے۔ حد قائم کر لینے کے بعد پھر وہاں سے باہر نہ جائے۔ اگر اس مسجد البیت کی حد سے بلا عذر معتبر باہر چلی گئی تو واجب اور مسنون اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ عورت نے گھر کی جگہ اعتکاف کیا ہوا ہو اور وہ اس کے لیے اعتکاف کے دوران مسجد کے حکم میں ہے، وہاں سے شرعی ضرورت کے بغیر ہٹنا جائز نہیں، وہاں اس سے اٹھ کر گھر کے کسی اور حصے میں نہیں جا سکتی، اگر جائے گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ عورت کے لیے بھی اعتکاف کی جگہ سے ہٹنے کے وہی احکام ہیں جو مردوں کے لیے ہیں۔ جن ضروریات کی وجہ سے مردوں کے لیے مسجد سے باہر جانا جائز ہے اور جن کاموں کے لیے مردوں کو مسجد سے نکلنا جائز نہیں، اسی طرح عورتوں کو بھی اپنی جگہ سے ہٹنا جائز نہیں۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے ان تمام مسائل کو اچھی طرح سمجھ لیں جو اعتکاف مسنون کے عنوان کے تحت بیان کیے جاتے ہیں۔ عورت کا عذر شرعی کی بنا پر اعتکاف والی جگہ کو چھوڑنا کیسا ہے، اس کی بھی وضاحت کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ عورت نے اپنے گھر کے علاوہ کسی دوسرے گھر میں اعتکاف کیا ہوا تھا، اسی اثناء میں خاوند نے اس عورت کو طلاق دے دی تو وہ اپنی عدت پوری کرنے کے لیے اپنے گھر آ سکتی ہے، اس کا یہ اعتکاف نہ ٹوٹے گا، بقیہ اعتکاف اپنے گھر آ کر پورا کریں۔ عورتیں اعتکاف کے دوران اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے سینے پرونے کا کام کر سکتی ہیں، مگر خود اٹھ کر نہ جائیں۔ نیز بہتر یہ ہے کہ اعتکاف کے دوران ساری توجہات تلاوت، ذکر و تسبیحات اور عبادات کی طرف رہے،
دوسرے کاموں میں زیادہ وقت صرف نہ کرے۔ عورت کا حالت اعتکاف میں کھانا پکانا کیسا ہے، یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں۔ عورت کھانا پکانے کے لیے مسجد بیت سے نہیں نکل سکتی، اگر نکلی تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ البتہ اگر کوئی کھانے پکانے والا نہ ہو تو مسجد بیت میں کھانا پکا سکتی ہے۔ مسجد بیت پر تمام احکام مسجد شرعی کے جاری نہیں ہوئے۔ عورت کا اعتکاف کی جگہ پر چارپائی بچھانا کیسا ہے؟ کچھ دن پہلے بھی یہ مسئلہ پوچھا گیا، اس کا میں نے جواب دیا۔ عورت اپنی اعتکاف کی جگہ میں چارپائی بچھا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ عورت گھر پر کون سا اعتکاف کر سکتی ہے؟ وہ نفلی اعتکاف بھی کر سکتی ہے اور سنت اعتکاف بھی کر سکتی ہے۔ خواتین کا محلہ کی مسجد یا جامع مسجد میں اعتکاف کرنا کیسا ہے؟ عورتوں کا محلہ کی مسجد یا جامع مسجد میں اعتکاف کرنا مکروہ ہے۔ مسجد میں عورتوں کے لیے مخصوص کی گئی جگہ میں عورت کا اعتکاف، مسجد میں عورتوں کی نماز پڑھنے کی جگہ ایک مقرر ہو تب بھی عورت مسجد میں اعتکاف نہ کرے بلکہ گھر میں کرے، لیکن اگر وہ وہاں اعتکاف بیٹھ گئی تو اس کے اعتکاف سے مردوں کے ذمے سے سنت ادا نہ ہوگی۔ عورت کے اعتکاف سے سنت علی الکفایہ کی ادائیگی کا کیا حکم ہے، وہ بھی سن لیں۔ اگر کوئی بھی آدمی مسجد میں معتکف نہ ہو اور ایک عورت گھر پر معتکف ہو گئی تو اس صورت میں عورت کا اعتکاف صحیح ہو جائے گا، لیکن مردوں کے ذمہ سے سنت ادا نہ ہوگی۔ اگر کوئی عورت مسجد میں معتکفہ ہو اور طلاق واقع ہو جائے تو کیا کرے؟ اگر کسی عورت نے مسجد میں اعتکاف کر ہی لیا اور دوران اعتکاف خاوند نے طلاق دے دی تو یہ گھر آ کر اعتکاف مکمل کر لے تو یہ جائز ہے۔ اعتکاف میں خواتین کے لیے اجازت کے مسائل وہ بھی سن لیں۔ عورت کے اعتکاف کرنے سے چونکہ خاوند کا حق کے استمتاع مؤخر ہوتا ہے، اس لیے اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے عورت کو خاوند سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اگر بلا اجازت بیٹھی تو اعتکاف درست نہ ہوگا۔ خاوند کا اجازت دینے کے بعد بیوی کو اعتکاف سے منع کرنا کیسا ہے، یہ بھی سن لیں۔ اگر عورت نے شوہر کی اجازت سے اعتکاف شروع کر دیا، بعد میں شوہر منع کرنا چاہے تو اب منع نہیں کر سکتا، اور اگر منع کرے گا تو بیوی کے ذمہ اس کی تعمیل واجب نہیں ہوگی۔ دوران اعتکاف خاوند کا بیوی سے صحبت کر لینا، اگر صحبت کر لی تو اعتکاف کا کیا حکم ہے؟ جب شوہر اجازت دے چکا ہو تو اب اس کے لیے درست نہیں کہ اعتکاف شروع ہونے کے بعد بیوی سے صحبت کریں۔ اگر خاوند نہ ہو تو سرپرست کی اجازت کا حکم ضروری ہے کہ نہیں ہے، وہ بھی سن لیں۔ جو عورت بے شوہر ہے اپنے نگراں اور سرپرست کے مشورہ اور اجازت سے اعتکاف کرے تو زیادہ بہتر ہے، اور جو خواتین ایسی نہیں ہیں اور فارغ البال ہیں تو اس کے لیے بلا کسی سے مشورہ و اجازت کے اعتکاف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شوہر یا سرپرست کے حکم سے عورت کا اعتکاف توڑنا کیسا ہے، یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں۔ جس عورت کا شوہر بیمار ہو یا معذور ہو اور خدمت کا محتاج ہو تو ایسی عورت کو چاہیے کہ اعتکاف میں نہ بیٹھے بلکہ شوہر کی خدمت کرے، اس میں زیادہ اجر ملے گا، اور صرف نیت اعتکاف کی بنا پر اس کو اجر ملے گا۔ اسی طرح جن عورتوں کے چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں ہیں، خدمت کے لیے کوئی دوسرا نہیں، یا جوان لڑکیاں ہیں، گھر میں ان کی دیکھ بھال کے لیے کوئی بڑا موجود نہیں ہے، تو ایسی خواتین کے لیے مناسب یہی ہے کہ بچوں کی پرورش اور ان کی دیکھ بھال اور تربیت کرتے ہوئے رمضان گزاریں، کیونکہ اعتکاف میں بیٹھنے سے زیر کفالت بچے بچیوں کی پرورش اور تربیت میں خلل واقع ہو سکتا ہے۔ خاوند کا اپنی معتکفہ بیوہ سے ہم بستری کر لینا، اگر خاوند اپنی معتکفہ بیوی سے ہم بستری کر لیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، وہ بھی سن لیں۔ اگر بیوی اعتکاف میں ہو تو خاوند کے لیے حالت اعتکاف میں بیوی سے ہم بستری جائز نہیں، لیکن خاوند نے باوجود ممانعت کے حالت اعتکاف میں ہم بستری کر لی تو بیوی کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا اور خاوند گنہگار ہوگا۔ عورت کی ماہواری کے ایام میں اعتکاف کا کیا حکم ہے؟
عورت کے لیے اعتکاف کے لیے پاکی کا زمانہ شرط ہے، اور ایام ماہواری میں روزہ و اعتکاف درست نہیں۔ عورت کے اعتکاف کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حیض یعنی ایام ماہواری اور نفاس سے پاک ہو۔ عورت ایام ماہواری کی ابتدا اور انتہا مدت کا حساب کر کے اعتکاف شروع کرے، تاکہ اعتکاف شروع کرنے کے بعد فاسد ہونے کا احتمال نہ رہے، کیونکہ اعتکاف کے درمیان اگر ماہواری شروع ہو جائے تو اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ عورتوں کو اعتکاف مسنون شروع کرنے سے پہلے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ ان دنوں میں اس کی ماہواری کی تاریخیں آنے والی تو نہیں۔ اگر تاریخیں رمضان کے آخری عشرے میں آنے والی ہوں تو مسنون اعتکاف نہ کرے، ہاں تاریخیں شروع ہونے سے پہلے تک نفلی اعتکاف کر سکتی ہے۔ اگر دوران اعتکاف عورت کو حیض آ جائے تو کیا حکم ہے؟ جس طرح عورت کو حیض یعنی ماہواری کی حالت اور نفاس کی حالت میں اعتکاف میں بیٹھنا درست نہیں، اسی طرح اگر اعتکاف کے دوران ماہواری آ جائے تو اعتکاف سے اٹھ کر اعتکاف کی مخصوص جگہ سے باہر آ جائے۔ رہا اعتکاف کی قضا کا حکم تو وہ انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر کے بعد تفصیل سے بیان کرتا ہوں۔ جس اعتکاف کے دوران حیض یعنی ماہواری آئی ہے وہ واجب تھا تو غسل طہارت کرتے ہی فوراً اعتکاف میں بیٹھ جانا چاہیے، اور جتنے دن کا اعتکاف حیض آنے کی وجہ سے چھوٹ گیا ہے ان ایام سمیت اور جو دن باقی رہ گئے تھے پورے کرے، دوبارہ نئے سرے سے اعتکاف کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر غسل طہارت کے فوراً بعد اعتکاف میں نہ بیٹھے گی تو تاخیر کر دینے کی وجہ سے نئے سرے سے دوبارہ اعتکاف کرنا ہوگا۔ یہ بات بھی خیال میں رہے، یہ مسئلہ نظر معین کا ہے، نظر غیر معین کا مسئلہ وہ ہے جو ابھی بعد میں ہم انشاءاللہ تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ اگر صورت مذکورہ بالا نظر غیر معین میں پیش آ جائے تو ہر حال میں نئے سرے سے اعتکاف کرنا ضروری ہے۔ یہ دونوں مسئلے اعتکاف واجب کے ہیں۔ اعتکاف مسنون کے دوران ماہواری آنے کا حکم: اگر اعتکاف مسنون یعنی عشرہ اخیرہ رمضان المبارک کے درمیان میں حیض آ جائے تو یہ اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ جتنا اعتکاف کر لیا وہ ہو گیا ہے، بقیہ اعتکاف کرنا واجب نہیں، اور پاک ہونے کے بعد خاص اسی دن کی قضا ضروری ہے جس دن یہ حیض شروع ہوا تھا۔ اگر حیض کے ایام گزر جانے کے بعد ابھی رمضان شریف ختم نہیں ہوا تو رمضان المبارک ہی میں ایک دن کا اعتکاف کر کے قضا کر لے، ورنہ رمضان شریف کے بعد جب ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرے ان میں ایک دن کے ساتھ اس اعتکاف کی قضا بھی کر لے، ورنہ ایک نفلی روزہ رکھ کے قضا کرنا ہوگا۔ نفلی اعتکاف کے دوران ماہواری آنے کا کیا حکم ہے؟ اگر نفلی اعتکاف کے درمیان حیض آ جائے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، جس دن ایسا ہوا اس دن کی بھی قضا واجب نہیں۔ اگر عورت کا اعتکاف فاسد ہو تو قضا کا کیا حکم ہے؟ احوط تو یہی ہے کہ رمضان کے بعد پورے 10 دن کے اعتکاف کی قضا کی جائے اور روزے بھی رکھے جائیں، مگر یہ واجب نہیں بلکہ صرف ایک دن کے اعتکاف کی قضا واجب ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب وعلمہ اتم۔ مفتی محمد افضل عفی ان۔